الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی آخر الانبیاء والمرسلین نبینا محمد بن عبداللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال سبحانہ وتعالی حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما۔ محترم حضرات، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو سارے جہانوں کا بنانے والا اور پالنے والا ہے، اور بے شمار درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء اکرام پر، بالخصوص آخری نبی اور رسول رحمۃ للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ بہرحال حمد و صلوات کے بعد سورہ نساء سے ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، جو سورہ نساء کی آیت نمبر 23 ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان عورتوں کا بیان کیا ہے جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جن سے نکاح کرنا حرام ہے تو ان سے پردہ بھی نہیں ہے، ان کے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ خلوت میں رہنا، ان کے ساتھ میں جو ہے بات چیت کرنا، جو ہے اکیلے میں رہنا، یہ سب ایک مسلمان کے لیے حلال ہے۔ تو بہت سارے پردے اور نکاح کے تعلق سے مسائل ہیں جن مسائل کا اس آیت کریمہ کے اندر بیان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا حرمت علیکم امہاتکم، تمہارے لیے تمہاری مائیں حرام کر دی گئی، یعنی ماں سے نکاح کرنا اسلام کے اندر حرام ہے۔ لیکن ماں سے مراد صرف وہی ماں نہیں ہے جس نے آپ کو پیدا کیا، بلکہ ماں کی ماں جو ہوتی ہے نانی، اور اسی طریقے سے والد کی جو ماں ہیں یعنی دادی، اور اس کے اوپر جتنے بھی رشتے چلے جائیں، یعنی نانی کی ماں بھی مثال کے طور پر اگر زندہ ہو، یا دادی کی ماں بھی مثال کے طور پر زندہ ہو، تو جتنے اوپر تک وہ رشتہ جاتا رہے گا وہ سب حرام ہیں اس آیت کریمہ کے روح سے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ماں کو حرام قرار دیا تو ماں کے حکم کے اندر نانی اور دادی یہ دونوں رشتے بھی داخل ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے کہا وہ بناتکم، اور تمہاری بیٹیاں یہ تمہارے اوپر حرام کر دی گئی۔ تو اب بیٹیوں سے مراد کیا ہے؟ بیٹیوں سے مراد بیٹی ہے، اور اس کے بعد میں نواسی ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے پوتی ہے، اور جتنے نیچے تک یہ سلسلہ چلا جائے گا وہ سب کے سب جو ہے وہ حرام ہیں۔ اسی طریقے سے واخواتکم، اور تمہاری بہنیں تمہارے اوپر حرام کر دی گئی۔ اسی طریقے سے وعماتکم، اور تمہاری پھوپھیاں جو والد کی بہنیں ہیں وہ بھی تمہارے اوپر حرام کر دی گئی۔ سگی پھوپھی سے کسی بھی انسان کا نکاح، کسی بھی مسلمان کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ پھوپھی ایک کا جو رشتہ ہوتا ہے یعنی باپ کی بہن، یہ بہت ہی محترم رشتہ ہے۔ جیسے ایک انسان اپنے باپ کا احترام کرتا ہے، ایسے ہی اس کو اپنے چاچا کا، تایا کا بھی احترام کرنا چاہیے، اور اسی طریقے سے اپنے باپ کی بہن کا بھی احترام اس نے کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ رشتے میں اس کی ماں کے درجے میں ہے، یعنی جیسے ایک ماں ہوتی ہے ایسے پھوپھی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ خالاتکم، اور خالہ سے بھی نکاح کرنا تمہارے لیے حرام کر دیا گیا۔ خالہ انسان کے لیے محرم ہے، خالہ سے کوئی پردہ نہیں، نہ پھوپھی سے پردہ ہے، اور خالہ کا مرتبہ بہت بڑا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض احادیث میں یہ بات ثابت ہے کہ خالہ انسان کے لیے کس کے درجے میں ہے؟ ماں کے درجے میں۔ جیسے سگی ماں کا احترام ہوتا ہے، ایسے ہی ماں کی بہن کا بھی احترام ہونا چاہیے۔ بلکہ بعض روایات میں ہے کہ ایک آدمی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، اور اس نے آ کر کہا کہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، اب میں اس کی تلافی کرنا چاہتا ہوں، تو کوئی ایسا نیکی کا عمل بتائیے جس سے اللہ تعالیٰ میرے گناہ کو معاف کر دے۔
تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تمہاری ماں زندہ ہے؟ کہا ماں تو زندہ نہیں ہے، ماں کا تو انتقال ہو گیا۔ کہا خالہ زندہ ہے؟ کہا خالہ زندہ ہے۔ تو کہا جاؤ جا کے خالہ کے ساتھ اس نے سلوک کرو، زیادہ سے زیادہ ان کی خدمت کرو، اللہ تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا۔ اسی طریقے سے وہ بنات الاخی اور بھائی کی بیٹی یعنی بھتیجی، یہ چاچا پر اور بڑے ابا پر جو بھی رشتے ہمارے یہاں کہلاتے ہیں، تایا کا رشتہ ہے، تو یہ ان کے اوپر بھتیجی حرام ہے۔ چاچا اور بھتیجی کا نکاح کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو چاچا اور بھتیجی آمنے سامنے آ سکتے ہیں، ان کے درمیان میں پردہ نہیں ہے۔ وہ بنات الاختی اور اسی طریقے سے جو ہے بہن کی بیٹی یعنی بھانجی اور ماموں، یہ رشتہ کیا ہے؟ حرام ہے، اور ان دونوں کے درمیان میں آپس میں کوئی پردہ نہیں، یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے سامنے آ سکتے ہیں۔ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخْوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے اور تمہاری رضاعی بہنیں، یہ بھی تمہارے اوپر حرام ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عام طور سے رواج کیا تھا، جب کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوتا تو دیہات کی کچھ عورتیں آیا کرتی تھی اور وہ بچے کو دودھ پلانے کے لیے لے جاتی، اور وہ بچہ دیہات میں پرورش پاتا۔ عربوں کے ذہن میں یہ بات تھی کہ یہ بچہ جب دیہات کے اندر پرورش پائے گا تو یہ مضبوط ہوگا، جسمانی اعتبار سے اس کے اندر سختی ہوگی، ایک اعتبار سے جو ہے مشقت کی زندگی ہوتی ہے دیہات کی، تو یہ اچھا مضبوط ہو کے وہاں سے واپس آئے گا، وہ خواص لے کے دیہات والوں کے واپس آئے گا، تو اس اعتبار سے وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے باہر دیا کرتے تھے۔ تو آج کے دور میں بھی ایسا ہوتا ہے بعض مرتبہ کہ کوئی خاتون کسی وجہ سے بچے کی جو سگی ماں ہے اس کو دودھ نہیں آ رہا ہے، تو رشتہ داری میں کوئی ایسی عورت ہوتی ہے جس کی ولادت ہوئی ہے، وہ اس بچے کو دودھ پلا دیتی ہے۔ تو اگر وہ 5 مرتبہ دودھ پلا دیتی ہے تو وہ ایسی صورت میں اس کی رضاعی ماں ہو گئی اور اس کی بیٹیاں اس کی رضاعی بہنیں ہو گئی۔ اب ان کے درمیان میں پردہ بھی نہیں ہے اور ان کے درمیان میں نکاح بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے کہا وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساس، جب ایک مرتبہ کسی عورت سے آپ کا نکاح ہو گیا، اب اس کے بعد میں اس عورت کو اگر آپ طلاق بھی دے دیں یا کسی وجہ سے اس عورت کا انتقال بھی ہو گیا تو اس عورت کی ماں سے آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا جو زندگی میں کبھی بھی آپ کی ساس رہی ہو، اور ساس سے پردہ بھی نہیں ہے داماد کا۔ اسی طریقے سے وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، یعنی کسی عورت سے آپ کا نکاح ہوا اور رخصتی بھی ہو گئی، وہ عورت آپ کے گھر میں آ گئی، اب اس عورت کو پہلے شوہر سے جو بیٹی ہے، پہلے کبھی اس کا نکاح ہوا تھا، اس سے بیٹی ہوئی، اب اس کے بعد میں اس آدمی نے طلاق دے دی یا اس آدمی کا انتقال ہو گیا، تو اس کے بعد میں آپ نے اس عورت سے نکاح کیا، تو یہ جو بیٹی اس کے ساتھ میں آئی ہے یہ بھی آپ کی محرم ہے، اس سے بھی کبھی آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور بہو سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، جو تمہارے سگے بیٹے کی بیوی کبھی رہی ہے اس سے کبھی تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا اگرچہ بیٹا اس کو طلاق دے دے۔ اسی طریقے سے وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اسی طرح سے آپ دونوں بہنوں کو بھی جمع نہیں کر سکتے، جو گزر گیا پہلے ایسے نکاح ہوئے ہیں، لیکن ہماری اس شریعت کے اندر 2 بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ کان غفور رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا مہربان ہے، اور فرمایا والمحصنات من النساء، شادی شدہ عورتوں سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ شادی شدہ عورت سے کیسا نکاح ہوتا؟ عام طور سے آج یہ چیز بہت کامن ہے، بہت سارے مقامات پر یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ مثال کے طور پر کسی عورت کا کسی سے معاشقہ ہو گیا اور وہ اس کے ساتھ میں فرار ہو گئی، حالانکہ شادی شدہ تھی، تو اب وہ ادھر ادھر جا کے پھر بعد میں کیا کرتے ہیں، آپس میں نکاح پڑھا لیتے ہیں اور میاں بیوی کی طرح آپس میں رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ یا مثال کے طور پر یہ ہوتا ہے کہ بھئی میاں بیوی کے درمیان میں بن نہیں رہی، اب دونوں الگ الگ اپنے گھر پر ہیں، کیس چل رہا ہے، کوئی جو ہے کورٹ کے اندر معاملات چل رہے ہیں اور بہت سال ہو گئے، 5 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، تو یہ ہوتا ہے کہ بھئی اب اتنے سال ہو گئے، اب تو یہ کوئی رشتہ باقی رہنے والا نہیں ہے، تو بعض مرتبہ طلاق اور خلا کے بغیر آدمی جو ہے اس سے شادی کر لیتا ہے، یہ حرام ہے، یہ رشتہ جائز نہیں ہے۔
جب تک ایک شادی کے اندر وہ دونوں میاں بیوی کے درمیان طلاق یا خلا نہیں ہوتی، 50 سال بھی وہ الگ رہے، ان دونوں کے درمیان میں نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے آج کے دور میں ایک حلال افیئر کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو کوئی عورت پسند آ گئی اور وہ شادی شدہ ہے، تو بعض مرتبہ وہ اس کو بہکاتا ہے کہ تو اپنے شوہر سے طلاق لے لے، اور وہ تو بہت خراب ہے، وہ تو تجھ کو مارتا ہے اور وہ تیری قدر نہیں کرتا، تو طلاق لے لے، اس کے بعد میں تجھ سے شادی کر لوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من خبب امرأة الی زوجها، کہ وہ ہم میں سے نہیں، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں جو کسی بیوی کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکائے، چاہے اس طرح کے معاملات میں، چاہے گھریلو معاملات میں رشتہ دار کسی عورت کو بہکائے اس کے شوہر کے خلاف کہ وہ اچھا آدمی نہیں ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے آدمی کو، ایسے انسان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں جو ایک بیوی کو اپنے شوہر کے خلاف بھڑکائے۔ اس میں پردے کے بہت سے احکامات ہیں، اگر آپ بھی آیت کریمہ میں غور کریں، ہمارے ہاں بہت سارے رشتے ایسے ہیں جو سمجھے جاتے ہیں کہ یہ واقعی رشتہ ہے، جیسے ایک منہ بولا رشتہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ جو بچہ ہے نا، اس کو ہم نے اپنا بیٹا بنا لیے، یا یہ جو عورت ہے ان کو میں اپنی بہن مانتا ہوں اور بالکل بہن کی طرح میں احترام کرتا ہوں، بہن کے جیسا میں عزت دیتا ہوں۔ کیا یہ رشتوں کی کوئی قیمت ہے؟ یہ رشتوں کی کوئی قیمت نہیں۔ جو نامحرم ہے وہ کبھی بھی آپ کا اس طرح سے صرف منہ سے بول دینے کی وجہ سے محرم نہیں بن سکتا ہے۔ بہت ساری خرابیاں، بہت سارے فسادات اسی وجہ سے پھیلتے ہیں۔ آدمی جا رہا آ رہا کسی کے گھر میں، ارے آپ کیسا جا رہے، آپ تو ان کے رشتہ دار نہیں ہیں، ارے نہیں میں تو ان کو بالکل اپنی بہن مانتا ہوں، یا میں تو بالکل اپنی ماں مانتا ہوں۔ اور اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے، پھر وہ ایک بہت عجیب غریب گناہ کی واردات ہوتی ہے، اور اس کے بعد میں سمجھ میں نہیں آتا کہ بھئی اب کیا کرنا چاہیے۔ تو منہ بولے رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ جو کزنز کا رشتہ ہوتا ہے کہ بھئی خالہ کی بیٹی، پھپھو کی بیٹی، ماموں کی بیٹی، کون ہے؟ بہن بھائی ہے یہ آپس میں، وہ اس کو بھائی جو ہے بولتی ہے، یہ اس کو بہن بولتا ہے، اور بعض مرتبہ جوائنٹ فیملی کی وجہ سے اتنی بڑی نحوست ہے جوائنٹ فیملی، اس سے بڑا بگاڑ اور کچھ نہیں۔ تو اب یہ کیا ہوتا کہ بھئی وہ بہن کو جانا ہے، اس کا ایگزام ہے، تو بھائی ہے نا، جا بیٹا جا اس کو کالج میں چھوڑ کے آ۔ اب وہ بیٹا اس کو جو ہے کالج پہ اپنی موٹر سائیکل پہ بٹھا کے ساتھ میں جو ہے لے کر جاتا ہے اور وہاں پہ چھوڑتا ہے، اور اس کے ساتھ باہر وقت بھی گزارتا ہے۔ اور یہ کیا ہے، یہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے نامحرم ان کے درمیان میں نکاح جائز ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ شوہر اور یعنی جو ہے بھائی، سالی اور جیجا کا رشتہ جو ہے کہ بھئی بیوی کی جو بہن ہوتی ہے، یہ محرمات کے جو رشتے اللہ نے بیان کیے اس میں اس کا ذکر ہے، اس میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ اگر ایک بہن کا انتقال ہو جائے جو آپ کے نکاح میں تھی، یا آپ اس کو طلاق دے دیں اور اس کی عدت گزر جائے، اس کے بعد میں دوسری بہن سے نکاح کرنا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل جائز ہے۔ اب وہ آپس میں اتنے فری ہو کے ہنسی مذاق کرتے ہیں، اور اتنے زیادہ جو ہے ان کے درمیان میں ایک بالکل ایسا کھل کے عجیب معاملہ ان کے درمیان میں ہوتا ہے، بلکہ ہمارے یہاں کیا بولتے ہیں، سالی آدھی گھر والی ہوتی ہے، تو وہ آدھی گھر والی بعض مرتبہ پوری گھر والی بن جاتی ہے۔ ایسے کئی واقعات ہوئے کہ ایک بہن جو ہے حمل سے ہے، یعنی بہت شرم کی بات ہے لیکن سماج میں ہو رہا ہے اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ بہن حمل سے ہے، تو اب دوسری بہن وہاں خدمت کے لیے گئی، اب خدمت کے لیے گئی تو اب اس کے بعد میں ایسا تعلق قائم ہو گیا کہ جب اس کی ولادت ہوئی، اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا، تو شوہر نے اس کو طلاق دے دیا، بولے اب اس کے ساتھ میں رہنا ہے۔ ایسے بھی واقعات سماج کے اندر ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے بھابھی کا جو رشتہ ہوتا ہے، بھابھی اور دیور کا جو رشتہ ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم الدخول علی النساء، عورتوں کے پاس اکیلے جانے سے بچو۔ بھئی کوئی نہیں ہے، محرم نہیں ہے، اس کا شوہر نہیں ہے، باپ اور بھائی نہیں ہے، اکیلا آدمی اکیلی عورت کے پاس میں جا کے وہاں اس گھر کے اندر اکیلا ساتھ میں رہ رہا ہے۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی الحم
اس شوہر کا جو بھائی ہے، دیور ہے یا جیٹھ ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الحم والموت، دیور تو موت ہے، اور یہ جیٹھ کے معنی میں بھی ہے، یعنی اگر بڑا بھائی بھی ہے تو وہ کون ہے؟ وہ موت کے معنی میں۔ جیسے موت سے انسان بچتا ہے ایسے اس سے بچنا چاہیے۔ ہمارے یہاں بہت سارے معاملات کے بگڑنے کی وجہ کیا ہے؟ ہم شریعت کے بجائے اپنے ایک سماجی نظریات کے اوپر چلتے ہیں۔ یہ تو بھائی ہے، یہ تو بہن ہے، یہ تو ہم ایک دوسرے کے بارے میں بہت اچھے خیالات رکھتے ہیں، بہت پاکیزہ خیالات رکھتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو مرد و عورت اکیلے ہوتے ہیں وہاں پہ تیسرا کون ہوتا ہے؟ وہاں پہ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے محارم کی پوری فہرست بنا کے دے دی کہ یہ ہے جو محرم ہیں، ان کے علاوہ کوئی عورت محرم نہیں ہے، اور کسی کے ساتھ میں جو ہے بغیر پردے کے رہنا اور ہنسی مذاق کرنا اور ایک دوسرے کے ساتھ میں جو ہے کھل کے بات چیت کرنا یہ تمہارے لیے حرام ہے، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ اچھا، آج کے دور کی ایک بہت بڑی نوزت اور بھی بتائیں آپ کو۔ آج کے دور میں بہت سے ایسے رشتے جو محرم ہیں، لیکن بگاڑ اتنا بڑھ گیا ہے کہ محرم رشتوں کے اندر بھی بہت سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں کہ بے محرم ہے لیکن ایسے واقعات ہوئے چھیڑ خانی کے اور اس طرح کی غلط چیزیں اور غلط حرکتیں، تو ایسا انسان جو برا ہے اس کا نیچر آپ جانتے ہیں، اس کے خیالات آپ جانتے ہیں، اگرچہ وہ محرم ہے لیکن آپ بول سکتے خبردار میرے گھر میں نہیں آنا، جب تک میں نہ رہوں جب تک آپ میرے گھر میں قدم نہیں رکھ سکتے۔ ارے میں تو رشتے میں فلاں ہونا، ہوں گے آپ فلاں، لیکن آپ کو آنا ہے میرے سامنے آنا اور میرے سامنے آ کر میرے گھر کے اندر بیٹھنا، میرے پیچھے میرے گھر کے اندر نہیں آنا۔ تو بہت ضروری ہے کہ ہم پردے کا خیال رکھیں، ان حدوں کا خیال رکھیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے متعین کی ہے، اور اگر ہم ان حدوں کا خیال نہیں رکھتے تو ایسی صورت میں ہم خود ہی اپنے لیے مصیبت مول لیتے ہیں۔ اب بہت سارے عورتوں کے ذہن میں یہ بات ہوگی یا بہت سارے مردوں کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ ابھی ہم الگ نہیں ہیں، ابھی تو ہم ساتھ میں ہی رہتے، اب کیا؟ ابھی تو ایک دم سے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک دم سب الگ ہو جائیں یا جو بھی معاملات ہو، تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ عورت اچھی طرح سے اپنا دوپٹہ کور کرے، اپنے جسم کو ڈھانپے رکھے، اور ضرورت کے تحت میں کوئی چیز لا کر دینی ہے وہ لا کر دے دی، کھانا لگا دیا، کوئی ایسی بات کر دی، کوئی ضروری بات ہے تو وہ بات کر دی، اس کے بعد میں جو ہے وہ اپنی حدوں کے اندر رہے، اور آپس میں نامحرم رشتے کے اندر بے تکلفی، ہنسی مذاق اور اس طرح کی چیزیں بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی تمہاری طاقت ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تو یہ بہت اہم بات ہے، بہت ضروری ہے کہ ہم اس چیز کی طرف دھیان دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔